الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلہ ہے تفسیر صراط الجنان، جس میں ہم آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 اس کا ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر صراط الجنان سننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حوالہ تفسیر روح البیان۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حوالہ ابو داؤد۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ حوالہ تفسیر سمرقندی۔ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ حوالہ مفردات امام راغب۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ دوسری طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ حوالہ احیاء علوم الدین۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حوالہ پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 46۔ صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ پارہ نمبر 14 النحل آیت نمبر 96۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ پارہ نمبر 23 الزمر آیت نمبر 10۔ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ حوالہ معجم الکبیر۔ صبر کرنے والے اللہ پاک کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 البقرہ آیت نمبر 157۔ صبر کرنے والے اللہ پاک کو محبوب ہے۔ پارہ نمبر 4 آل عمران آیت نمبر 146۔ صبر آدھا ایمان ہے۔ حوالہ مستدرک۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حوالہ احیاء علوم الدین۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ حوالہ
ترمذی۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ حوالہ شعب الایمان۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا را انصاف اگر آیہ کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی جل وعلا میں حسن مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہ السلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہیں، یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی استعانت، کیسی غیر خدا سے کی جائے؟ ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہو یا جمادات احیاء ہوں یا اموات، ذوات ہو یا صفات افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ اب کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، البقرہ آیت نمبر 45۔ استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ المائدہ آیت نمبر 2، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب؟ اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت ہو، صدقہ سے استعانت کرو، حاجت رویوں میں حاجت چھپانے سے استعانت کرو۔ حوالہ فتاوی رضویہ۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد کا مطالعہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔